میں نے کہا جناب علی اکبر کا ذکر ایک الگ ہی، مجھے کتنے ہی اشعار اور کتنے ہی کلام ہیں اس پہ، مجھے ایک دو اشعار میرے شعر سے میرے دل سے بہت قریب ہیں. ایک دو اشعار وہ کہتے ہیں کہ اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال، اے اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال، محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو. اے کہ یہ اتنا بڑا ہے. تو میں چاہوں گا اگر داستان جناب علی اکبر کہ جس میں چونکہ ہم مصائب کے عنوان سے اور جو داستان شہادت ہے وہ تو پھر سنتے ہیں، تھوڑا سا کچھ فضائل یعنی کچھ اس طرح ہو کہ کچھ ہم 8-10 منٹ میں مختصر ذرا ان کی پوری زندگی کا ایک کوئک سا احاطہ ہو جائے جس میں فضائل و مصائب دونوں ہو جائیں، تو کیا ہی کہنا ہے. امام حسین علیہ السلام کی گواہی ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. جو چہرے میں اے خدا تو گواہ رہنا کہ اب میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو خلق میں اور خلق میں، چہرے میں اور اخلاق میں بھی میرے نانا کی شبیہ ہے. جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا. یہ امام حسین علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ کی گواہی ہے، جو فقط باپ ہونے کی جذبات میں نہیں ہے. یہ باپ بیٹے سے نہیں کہہ رہا سر. جی جی، یہ امام علی مقام ہونے کی حیثیت میں ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا ایسی شبیہ ہے کہ جو خلق میں اور خلق میں. دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہوں، چہرہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ تو اللہ نے جو عطا کیا وہ عطا کیا. صحیح صحیح، واہ واہ، لیکن اخلاق ہمارے اختیار میں واہ ہوتا. واہ واہ. جب اللہ نے علی اکبر کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا چہرہ عطا کیا تو انہوں نے اپنا اخلاق بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا کیا لیا. بات ہے، واہ واہ واہ. یہ انکا لعلی خلق عظیم، حضور کے لیے قرآن کی گواہی ہے کہ آپ کا اخلاق عظیم ترین ہے. اور امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس علی اکبر کا اخلاق سب سے زیادہ شبیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو میں اپنے جوانوں سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ چہرہ علی اکبر اسلام کے تو مصائب پڑھتے ہیں، ان کے سینے کے مصائب سنتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا درس ہے، سیکھو باپ کا ادب، سیکھو علی اکبر سے، کریمی سیکھو علی اکبر سے. کریم آل محمد ہیں امام حسن علیہ السلام جن کا دسترخوان بڑا معروف ہے، اور کریم آل حسین حضرت علی اکبر علیہ السلام کہ ان کا دسترخوان اتنا معروف تھا کہ وہ رات کے وقت اپنے گھر کے اوپر چراغ روشن کرتے تھے کہ کوئی بھی مدینہ سے گزرنے والا مسافر اسے یہ اطلاع مل جائے کہ یہاں پر اس کے لیے قیام کا اہتمام ہے. اور چہرہ تو ایک ایسا ینگسٹر عمر کو جی 18 برس کا سن، اس میں یہ اہتمام ہے کہ ایسا دسترخوان لگاتے تھے کہ ہر گزرنے والا وہ آتا تھا علی اکبر علیہ السلام کے دسترخوان پر، اور وہ آ کے وہاں پر سیر و سیراب ہوتا تھا. چہرہ اتنا وجیح کہ ابوالفضل عباس جن کا کل ہم نے ذکر کیا اور حضرت علی اکبر علیہ السلام، ایک علی کے بیٹے ایک حسین کے بیٹے، جب یہ دونوں ایک ساتھ گزرتے تھے نا مدینہ کی گلی سے تو سارے مدینہ والے اپنے کام چھوڑ کر بس ان کے رخ انور کو دیکھتے رہتے تھے کہ ان کی زیارت کریں، ان کے نور کو دیکھیں. اس خاطر ہے کہ دشمن کے لشکر کی گواہی کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام تشریف لائے مقتل میں تو فتبارک اللہ احسن الخالقین، دشمن کے لشکر سے کہا گیا کہ کتنا بہترین ہے اسے خلق کرنے والا پروردگار. کیا ہی چہرہ ہے، جو دشمن کی نگاہ میں ایسا وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہو، اللہ اللہ، جو دشمن کی نگاہ میں ایسا وہ باپ کی نگاہ میں کیا ہو. اس وقت ایک رجس پڑا شہزادے نے جس میں اپنی شان کا بیان بھی ہے، مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس تصور کو باندھا. کہتے ہیں کہ ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، بلا تشبیہ، کہ ایسا وجیح چہرہ جو ہم شکل رسول ہیں، ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، یعنی کیا، سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے، اور حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. اس لیے کہ وہاں انہوں نے رجس یہ پڑھا کہ انا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں وہ علی کے جو حسین کا بیٹا، وہ حسین کے جو علی کے بیٹے، وہ علی جو ابو طالب کے بیٹے. اپنا پورا اس طرح تعارف کروایا. تو حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے، غافلوں رتبے سے ہو آگاہ ہمارے. کیا رتبہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں. بعض لوگ جو غلوف کر دیتے ہیں کہ اللہ کہہ دیں نعوذ باللہ اگر اہل بیت میں سے کسی فرد کو، یا رب کہہ دیں، تو یہ جائز نہیں ہے، تو صحیح نہیں ہے. تو غلوف بھی نہیں ہونا چاہیے، تقصیر بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اتنا خوبصورت بیان فرمایا کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. شہزادہ علی اکبر السلام تعارف کروا رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا. ماتھے کا عرق پاک کی انگلی سے بارے، سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے، حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے، غافلو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے. کیا رتبہ ہے؟ اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں. بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہے، اس طرح کے بندے نہیں ہیں، کوئی کائنات میں نہیں ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے کچھ کام ایسے کیے ہیں حضرت علی اکبر السلام کی شہادت کے وقت، کچھ امر ایسے انجام پائیں کہ جو کسی اور شہادت میں نہیں ہے. اچھا. ایک تو یہ کہ فوضا خدہ علی خدہ، پہنچے جب علی اکبر علیہ السلام کے لاشے پر
تو اپنا رخسار رکھا تھا حسین نے اکبر کے رخسار پر. آہستہ 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 جھکے، اتنا جھکے کہ باپ کا رخسار آ گیا بیٹے کے رخسار پر. اور ایک فقرہ فرمایا کہ علی الدنیا بعدک لفا، بیٹا آپ کے بعد دنیا میں مٹھاس ہی نہیں ہے. کہتا ہوں کیا تڑپ ہے. لقد استرحت من ہم الدنیا، بیٹا آپ تو دنیا کے غم سے آزاد ہو کے چلے گئے. وبقی ابوک وحیدا فریدا غریبا، اور آپ اپنے بابا کو تنہا چھوڑ گئے. حسین کے دل کی ڈھارس کا نام ہے علی اکبر. اور یہ وہ بیٹا ہے کہ جو اس جنگ کے دوران واپس پلٹا تھا اور کہا تھا کہ دوران جنگ میں کہ بابا لتشقت قتلنی، بابا پیاس نے مار دیا بہت. اب ساقی کوثر کے بیٹے امام حسین، خدا کسی بوڑھے باپ پر وہ وقت نہ لائے کہ جب جوان بیٹا پانی طلب کر رہا ہو اور باپ کے پاس پانی نہ ہو. ظاہر کی بات ہے، ورنہ کائنات کے امام ہیں امام حسین علیہ السلام. ٹھوکروں میں کوثر ہے، بہشت ہے، سیدہ شباب اہل جنہ ہے. لیکن بہرحال جو امتحان تھا اس وقت، فرمایا لتشقت قتلنی، بابا پیاس نے بہت مار دیا ہے. وثقل الحدید قد اجہدنی، بابا اس گرانی آہن نے تھکا دیا. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان دی شہزادے کے دہن میں کہ شاید کچھ اس سے آرام ملے. تو علی اکبر علیہ السلام فوراً پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے. کربلا میں جو سب سے پیاسے تھے وہ خود امام حسین تھے. اس لیے کہ ہر شہید کو بھیجنا، ہر شہید کا لاشا لے کر آنا، سب سے آخر میں امام حسین شہید ہوئے. سب سے زیادہ پیاسے تو خود اب عبداللہ حسین تھے. اس لیے مجھے نہیں پتا کتنے پیاسے تھے امام حسین. میں جملہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ نہیں، علی اکبر کے بھائی امام زین العابدین علیہ السلام، وہ 35 سال بعد بھی جب سامنے پانی دیکھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ وہ پانی تھا جو میرے بابا کو نہیں ملا. تو شہزادے علی اکبر علیہ السلام فوراً پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین نے کیوں اپنی زبان دی، اس میں کیا کیا مصلحتیں ہوں گی. ویسے دنیاوی اعتبار سے یہ اتنا ہوتا نہیں ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے 18 برس کے بیٹے کے لبوں کو چومے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام اس ذریعے سے اپنے نانا رسول اللہ کے لبوں کا بوسہ چاہتے تھے آخر میں، کیونکہ چہرہ بالکل نانا کی طرح تھا نا. تو میں ایک مرتبہ نانا کے لبوں کو چوموں، اس لیے بوسہ دیا. اور پھر فرمایا کہ جاؤ نانا رسول اللہ سیراب فرمائیں گے. یعنی یہ ایک اشارہ تھا کہ اب نہیں آنا پلٹ کر، بس اب نانا سیراب فرمائیں گے. پھر علی اکبر علیہ السلام تشریف لے گئے. کلیجے میں برچھی کا پھل لگا، زمین پر گرے. بڑے دردناک مصائب ہیں اس میں کہ گویا وہ برچھی الجھ رہی تھی اور کلیجہ باہر آ گیا. اب عبداللہ حسین علیہ السلام پہنچتے ہیں. مجھے یاد آ رہا میں کربلا میں مصائب پڑھ رہا تھا، خود روضہ امام حسین کے بالکل قریب میں مصائب پڑھ رہا تھا، حضرت علی اکبر کا ذکر کر رہا تھا. اچھا. بڑا گریا تھا، وہ جگہ ہی ایسی ہے. ایک بزرگ آئے میرے پاس، انہوں نے بہت روتے روتے مجھ سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کیفیت ہے کہ ہر باپ کی بالآخر ایک تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بچ جائے کسی طرح، ٹھیک. ہاں. لیکن ایک منزل تکلیف کی ایسی آ جاتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید امر الہی ہے کہ بس اب موت آ. تو امام حسین اس کیفیت میں ہے کہ جب کلیجے سے برچھی نکال رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے. اب عبداللہ حسین اس منزل پر ہیں کہ اب یہ تکلیف ختم ہو جائے. اور یہ مقتل میں ہے کہ امام حسین وہاں جان دے دیتے. یعنی ایسا تھا کہ اب لشکر یزید میں سے بہت سے سمجھ رہے ہیں کہ حسین بس مر گئے، کیونکہ اب اٹھ نہیں پاتے تھے امام حسین. غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا، بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے. اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف نہ لاتی تو علی اکبر علیہ السلام کے لاشے پہ امام حسین علیہ السلام بس گویا خود بھی جان دے چکے ہوتے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اور امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، میں نے آپ کے پردے پر اپنے علی اکبر کو قربان کیا. اب تو میں ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہیں آنا. علی اکبر کا دل دکھے گا، زینب سلام اللہ علیہ کا دل دکھے گا. اس وقت مقتل سے کچھ بچے آئے چھوٹے چھوٹے، وہ لاش کو لے کر چلے امام حسین کے ساتھ. اور اب عبداللہ حسین یا علی یا علی، یہ فقرہ ہے مقتل میں، میں تصور نہیں پڑھ رہا. مقتل میں ہے کہ یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے، اب نہیں معلوم اپنے علی اکبر کو کہہ رہے تھے، اپنے بابا علی کو کہہ رہے تھے. اور اس کیفیت میں پہنچے. میں نے ایک بزرگ عالم میں ان سے جملہ سنا کہ جب لاش علی اکبر خیمے میں آئی تو بی بی ام لیلہ کبھی خیمے کی ایک طرف سے ٹکراتی تھیں، کبھی دوسری طرف سے ٹکراتی تھیں،
اور کہتی تھی بیویوں مجھے سنبھالو میرا اکبر مار دیا گیا. کوفہ اور شام کی راہوں میں عیسائی عورتیں بھی کچھ محلے ایسے آئے, وہ دیکھ کے علی اکبر کے سر کو کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں نہیں زندہ ہو. تو بیوی ام لیلہ فرماتی ہیں کہ اس کی ماں نے کیا بگاڑا؟ کہتی نہیں جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہوا ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. بس امام حسین شب عاشور بھی چاہتے تھے کہ جب شب کا اختتام ہو نا تو میں اپنے نانا کا لہجہ سنوں, لہٰذا اذان بھی علی اکبر علیہ السلام سے دلوائی, اور اس لہجہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کربلا کی وہ آخری فجر کی اذان گونجی, اللہ اکبر. علی اکبر علیہ السلام نے منطقاً بھی کہا تھا نا امام حسین نے جن کا لہجہ بھی میرے نانا کی شبیہ ہے, تو اسی کیفیت میں حضرت علی اکبر نے اذان بھی دی تھی شب عاشور کے اختتام پر. اور جب یہ لاشا بھی وہاں پہنچا تو کہتی تھی ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر. کیا کہنا, جزاک اللہ جزاک اللہ.